فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حضرات اکرامی کر پیارے صاحبوں، محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کا کرم و فضل ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ 15 مارچ 2024 کی یہ سعادتیں، یہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں. یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں. قرآن کریم کی پارہ نمبر 12 سورہ ہود 108 نمبر آیت کی ہم نے تلاوت کی، سعادت حاصل کی ہے. آج کا عنوان ہے سعادت مند کون ہے. سعادت مند کون ہے؟ قرآن کریم نے کس کو سعادت مند کہا؟ اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، کوئی عمرہ پہ جائے تو ہم کہتے ہیں بڑی سعادت مندی ہے، کوئی حج پہ جائے تو ہم کہتے ہیں بڑی سعادت مندی ہے. اسی طرح کوئی نیک کام کرے تو ہم کہتے ہیں بڑا سعادت مند ہے. لیکن قرآن کریم کس کو سعادت مند کہتا ہے اور بدبخت کس کو کہتا ہے؟ یہ قرآن کریم کی تلاوت ہم نے جو کی مختصر سا حصہ، اس کو انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں. زینہ عرش کا اولا بامائے دل آرا تیرا. زینہ عرش کا اولا بامائے دل آرا تیرا. محبت نور خدا امت خضرا تیرا. قلزم نور تیری موجے حسین اور حسن. قلزم نور تیری موجے حسین اور حسن. سیدہ زہرا علی نور کا جوڑا تیرا. سیدہ زہرا علی نور کا جوڑا تیرا. نور کا جوڑا تیرا. اے سید کونین میرے غم کی دعا کرنا. اے سید کونین میرے غم کی دعا کرنا. اے سید کونین ہمارے غم کی دعا کرنا. بختوں میں گدا کے در زہرا والا کرنا. بختوں میں گدا کے در زہرا والا کرنا. حسنین کے صدقے میری مقبول دعا کرنا. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کرنا. آیا ہوں تیرے در پہ بے داغ دیدہ. اے سید کونین میری منظور دعا کرنا. ذات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے. سلطان مکہ و مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی ہے، یعنی بدبخت ہے. جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو، والدہ یا والد کو، کسی ایک کو پایا تو ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی تو وہ بھی شقی ہے، بدبخت ہے. اور پھر فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بھی شقی ہے، بدبخت ہے. یعنی نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لبوں پر آیا، اس نے سنا یا کسی نے کہا تو اس نے درود شریف نہ پڑھا تو وہ شقی ہے، بدبخت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج
تلاوت کریم کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 108 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے، اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے۔ ایک نشانی بیان فرما دی گئی، وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمان زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے۔ یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں عظمت والا، رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا مہینہ ماہ رمضان المبارک نصیب ہوا ہے، الحمدللہ۔ یا خدا، ہم عاصیوں پر بڑا یہ احسان ہے کہ زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ حدیث کریم کے مطابق رمضان مبارک کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں کیے جاتے۔ جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے سلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک میری امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، میری امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف رحمت کی نظر پڑ گئی اللہ عز و جل کی، اس رب کریم کی رحمت کی نظر پڑ گئی، پھر فرمایا اسے کبھی بھی عذاب نہ دیا جائے گا، پھر کبھی اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ رمضان مبارک میں افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کا سورج غروب ہونے تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر گھڑی میں 10 لاکھ کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور مغفرت بھی ان کی جاتی ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے ان کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور پھر جب رمضان مبارک کی 29ویں رات آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے مجموعے میں سب کو جمع کر کے پورے ماہ رمضان میں، یعنی افطار کے وقت 10 لاکھ بندوں کی بخشش کی جاتی ہے، پھر جمعرات اور جمعے میں ہر گھڑی میں 10 لاکھ بندوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اب 29ویں رات آ گئی تو پورے مہینے میں جتنوں کی بخشش کی گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی جمع کر کے اتنوں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بخشش فرما دیتا ہے، اتنوں کو بھی بخشش فرما دیتا ہے، آزادی جہنم کا پروانہ ان کو مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ماہ رمضان المبارک کی۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے، اس ماہ ذیشان کا خوب احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور نیکیاں کما کر جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان مبارک ملنا بھی بہت بڑی رحمت ہے اور سعادت ہے، البتہ بڑا محروم ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان کو تو پائے مگر اس میں نیک کام کر کے بخشش نہ کروا سکے۔ اس کو ماہ رمضان بھی مل جائے لیکن نیکیاں نہ کرے، گناہوں سے نہ رکے، بڑا محروم ہے وہ بندہ۔ آپ نے ابتدا میں پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 108 سننے کی سعادت حاصل کی۔ سورہ ہود کے اس مقام پر اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ لوگوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں. ارشاد ہوتا ہے فَمِنْهُمْ شَقٌّ وَسَعِيدٌ قرآن کریم میں. تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب. یہ دو باتیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دو گروہ ہیں, دو لوگ ہیں. ترجمہ کہ تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہو جائے گا. دو گروہ بن جائیں گے, تیسرا کوئی گروہ نہیں ہوگا. یعنی قیامت کے دن لوگوں کی دو قسمیں ہوگی. شقی یعنی گنہگار بدبخت اور محروم بندہ ہوگا, سعادت مند بندہ. مطلب یہ کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ لوگوں کو جمع ہو جائیں گے تو ان کے دو ہی گروہ بنیں گے. ایک وہ جو شقی ہے, دوسرا وہ جو سعیدی ہے. ان کا الگ الگ انجام ہوگا. اب انجام کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. ترجمہ کنز العرفان. تو جو بدبخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں ہوں گے. جو بدبخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں ہوں گے. وہ اس میں گدھے کی طرح چلائیں گے, گدھے کی طرح آواز نکالیں گے اور چلائیں گے جس طرح گدھا زور سے چیخیں مارتا ہے. یعنی جن پر بدبختی غالب آ جائے گی, جہنم کا پروانہ جن کو مل جائے گا اور ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا, وہ جہنم میں رہیں گے. اور جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ گدھے کی طرح چلائیں گے. اللہ اکبر. وہ گدھے کے دن دوسری قسم کے لوگ جو سعید ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے, ہمیشہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہے گی. مگر جو تمہارا رب چاہے وہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی. وہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی. یعنی جو سعادت مند ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور بعض وہ گنہگار مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے, پھر انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ اللہ پاک کی عطا ہے, اس کی عنایت رحمت ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی. پیارے اسلامی بھائیوں, اس آیت کریمہ میں سے ہمیں سیکھنے کو جو ملتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو روز قیامت سعادت مند ہوگا. جو سعادت مند نہیں, شقی ہے, بدبخت ہے, وہ جہنم کا حقدار ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں ایسی محرومی سے محفوظ فرمائے. رمضان مبارک کی تشریف آوری ہے, رمضان مبارک کا ایام جا رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اور اس کی بابرکت سعادتوں گلیوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس کی رحمت برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بندے کی علامت کیا ہے کہ یہ ہم سن لیتے ہیں اور سن کر ہم نے کوشش کر دی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اب توجہ کیجیے گا کہ سعادت مند کون ہوتا ہے. جنت کا جس کو فیصلہ سنایا جائے گا جو قرآن کریم کہہ رہا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ سعادت مند بندے کی پہلی نشانی ہے کہ اسے نیک کاموں کی محبت عطا کی جاتی ہے. سعادت مند بندے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اسے نیک لوگوں کی محبت عطا کی جاتی ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے, اتنے میں ایک شخص آیا. اس نے جب ہمیں دیکھا تو اپنی سواری سے اترا اور پیدل چلتے ہوئے حاضر ہوا. اتنے میں ہم قریب آ گئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ 9 دن کی دوری کی مسافر سے چل کے آیا. یعنی جہاں سے میں آیا ہوں وہ میں سفر کروں تو 9 دن کا سفر بنتا ہے سواری پر. کہنے لگا کہ میں 9 دن کی دوری سے آیا ہوں, مگر میں اس طرح آیا ہوں کہ میں نے یہ راستہ 6 دن میں طے کیا ہے. کہنے لگا کہ میں نے دن میں پیاسا رہا,
راتوں کو جاگتا رہا، اور یوں میں تیزی کے ساتھ سفر کرتا کرتا جلدی جلدی خدمت میں آپ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ یعنی سفر میرا 9 دن کا تھا، اگر میں رات کو رکتا، دن میں پانی پیتا، تو مجھ سے یہ بھی صبر نہیں ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے جانا ہے، تو میرا سفر 9 دن کا ہے، لیکن میں پہنچا ادھر ہوں 6 دن میں، 3 دن میں نے وہ بھی کام کیے۔ میرے آنے کا مقصد اصل میں 2 سوال ہیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آنے کا، آپ کی بارگاہ میں پہنچنے کا مقصد یہ ہے، میرے 2 سوال ہیں جنہوں نے میری نیند اڑا رکھی ہے، بس میں ان کے جواب چاہتا ہوں۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش نصیب مسافر کا نام پوچھا، یعنی میں گھوڑے والا ہوں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے، یعنی میں گھوڑے والا زید ہوں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انت زید للخیر، یعنی تم گھوڑے والے زید نہیں بلکہ تم بلائی والے زید ہو۔ اپنے ساتھ گھوڑا والا نشانی ختم کرو، تم بلائی والے زید ہو، تم خیر والی جگہ پہ پہنچ گئے۔ فرمایا بل انت زید للخیر، یعنی تم گھوڑے والے زید نہیں بلکہ تم بلائی والے زید ہو۔ پھر فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، جو تمہارے سوال ہیں کیا ہیں پوچھو۔ اب ان صحابی رضی اللہ عنہ نے دونوں کے سوال پوچھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے کہ وہ بندہ جو اللہ پاک کو پسند کرتا ہے، ایک بندہ ہے وہ کہ جو خود اللہ کو پسند کرتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ پھر کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسرا کہ وہ بندہ جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 9 دن کی مسافر طے کر کے میرا سفر بنتا تھا، 6 دنوں میں آیا ہوں، بات دل میں یہ مجھے بے چین کر رہی تھی، میرے پاس رکا نہیں جا رہا تھا، تو میں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھوں، ایک تو وہ ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو اللہ کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہ 2 انوکھے سوال تھے۔ قربان جائیں غیب کی خبر جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر جیسے سوال انوکھے تھے، آپ نے جواب بھی نرانے ہی عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا اے زید، تم نے صبح کس کیفیت میں کی تھی؟ صبح جب اٹھے تمہاری حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی؟ اب بھی صبح اٹھتے ہیں تو کہا صبح جب اٹھے تمہاری کیفیت کیا تھی؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح جب میری ہوئی تو کیفیت یہ تھی کہ میرے دل میں نیکی کی اور نیک لوگوں کی محبت تھی، نیکی کی اور نیک لوگوں کی محبت تھی جب میں صبح اٹھا، اور پھر کہنے لگا کہ میرے دل میں چاہت تھی کہ میں نیک کام کروں، یہ بھی کہ میں نیک کام کروں، پھر جو نیکی مجھ سے رہ گئی میں نہ کر پایا، مجھے اس پر دکھ ہوا، اور جو نیکی میں کر پایا اور کر چکا تھا وہ تھوڑی تھی یا زیادہ، مجھے اس پر ثواب ملنے کا یقین بھی تھا۔ یہ جب نبی کریم علیہ السلام نے کہا زید تمہاری صبح کیفیت کیا تھی جب اٹھے تھے، اس نے جواب دیا، یعنی یہ کل 3 باتیں بنی۔ اس نے جو جواب دیا صحابی رسول نے، 3 باتیں ہیں، نیکی سے اور نیک لوگوں سے محبت، نیکی سے اور نیک لوگوں سے محبت، اور نیک کام کرنے کی چاہت۔ اب چاہت ہی نہیں تو میں کیا کر پاؤں گا؟ میرا ارادہ ہی نہیں ہے کہ ایک کام کرنے کا جتنا مرضی زور لگاؤ، جتنی مرضی میری ذہن سازی کی جائے، جتنی مرضی تبلیغ کی جائے، میری چاہت ہی نہیں ہے، میری چاہت میری ترجیح کوئی اور ہے تو میں وہ نہیں کر پاؤں گا۔ نیک کام کرنے کی چاہت، دوسری بات اس نے بیان کی۔ پھر کہا اگر کوئی نیکی نہ ہو پائی تو اس پر مجھے دکھ ہوا کہ میں فلاں نیکی کر سکتا تھا، فلاں کام نیک کر سکتا تھا، نہیں کر پایا، کسی بھی وجہ سے میرے دل میں یہ دکھ ہوا۔ تو رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید الخیر رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر فرمایا ہے ہی ہذہ علامت اللہ فمن یرید، یعنی یہ اس شخص کی علامت ہے جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہے، یہ اس کی علامت ہے
کہ جسے اللہ پاک خود پسند فرماتا ہے اس کی دل کی طبیعت یہ ہوتی ہے. جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہے کہ برے کام پر دکھ لگتا ہے, نیکی چھوٹ جانے پر دکھ لگتا ہے, نیکی کرنے پر وہ امید کرتا ہے کہ اللہ قبول فرمائے گا اور کوشش کرتا ہے کہ میں نیکی کروں. حضرت زید کو جب یہ جواب ملا, یہ سن کر اللہ پاک کا یہ پسندیدہ بندہ ہے, تو یہ سن کر یہ علامتیں دیکھ کر اگر تجھ سے بنائی کا ارادہ نہ کیا جاتا تو ہماری طرف اس طرح نہ آتا, تجھے پلٹ دیا جاتا, یعنی تو کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا, اتنی جلدی تو ہمارے تک نہ پہنچ پاتا. تو اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ نیکی کی طرف آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے ہے. جسے اللہ پسند فرمائے اسی کے قدم مسجد کی طرف آئیں گے, اسی کے قدم روزے کی طرف جائیں گے, اسی کے ہاتھ خیر کی طرف بڑھیں گے, اس کی زبان ہی جھوٹ سے رکے گی, وہی خیر کا کام کرے گا جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ, نیک اور سعادت مند بندہ وہ ہے جس میں یہ تین نشانیاں ہو. وہ نیکی سے محبت کرتا ہو اور نیک لوگوں سے بھی محبت کرتا ہو. وہ صرف نیکوں کی تعریف کرنے پر ہی نہ رہے کہ نیک لوگوں کی تعریف کرتا رہے, کہ ان کی بڑائی کرتا رہے, ان کی بات کرتا رہے کہ جو ہے یہ نیک بزرگ ہے, یہ فلاں صاحب ہے. نہ وہ ان کے ساتھ محبت بھی کرے اور خود بھی نیک بننے کی چاہت رکھے اپنے دل میں, نیک بننے کی چاہت بھی ہو. اور تیسری بات کہ اگر خود خدا نخواستہ کسی وجہ سے وہ نیکی نہ کر پائے تو اسے سے محرومی پر اسے دکھ بھی ہو, اس کا دل بھی بھر جائے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے, وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ تو توفیق عطا فرما, میں یہ نیک کام کرتا تھا آج نہیں کر پایا. اللہ پاک ہمیں بھی نیکی کی محبت نصیب فرمائے. ہمارے دل میں نمازوں کا شوق, روزے رکھنے کا شوق ہو, تلاوت کرنے کا شوق ہو, ذکر درود شوق سے ہم کر سکیں. یقین مانے یہ شوق نصیب ہو جائے تو قسمت چمک جائے گی. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں. آپ سے کسی نے کہا علی جان مجھے نصیحت فرمائیے. آپ نے ایک مختصر سی نصیحت فرمائی. کہا اعز امر اللہ حیثما کنت یعزک اللہ, یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو, دنیا کے کسی بھی کونے میں, تم جہاں کہیں ہو, مسجد میں ہو, گھر میں ہو, کارخانے میں ہو, فیکٹری میں ہو, دکان میں ہو, جہاں کہیں بھی ہو, تمہیں چاہیے کہ اس عزت والے رب کی طرف کے احکام کو پورا کرو. تمہیں یہ چاہیے کہ کسی بھی جگہ پر ہو اپنے رب کے احکام کو عزیز رکھو, پورا کرو. یعنی اللہ کے احکام کو پہلے, دوسرے کام کو بعد میں. یہ آپ نے نصیحت فرمائی. حضرت داؤد رحمت اللہ علیہ نامی ایک بزرگ ہے, گزرے ہیں, نیک کام متقی, بڑے خواہش مند اور اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے. اگر وہ پورے کا پورا بھی دنیا میں کہتے ہیں کہ بندہ ڈوب ہی جائے تو ایک نہ ایک دن اس کی اچھی نیت یعنی نیک کام کرنے کی رغبت اسے دنیا سے نکال کے اللہ کی طرف لے جائے. اگر اس کے دل میں ہو بندہ ڈوب جائے دنیا میں, گم ہو جائے, اتنا گم ہو جائے کہ اپنے رب کو بھول جائے, اپنے رب کے ذکر کو بھول جائے, اس کی طرف سے احکام جو آئے ہیں ان کو بھول جائے. لیکن اگر کہیں کونے کوچے میں کچھ اس طرح کی چاہت پڑی ہو کہ اپنے رب کے کام کو پورا کرنا ہے, آپ فرماتے ہیں کبھی نہ کبھی وہ دنیا کو چھوڑ کر رب کی طرف آ ہی جاتا ہے. آج کل ہمارے ہاں تو حالات ذرا الٹے ہیں. ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے, ہم اپنا اور دوسروں کا مقابلہ روپے پیسے سے کرتے ہیں. عزت شہرت وغیرہ بھی ہمیں, فلاں اتنے پیسے والا ہے, فلاں اتنا مشہور معروف ہے, اور ہم جو شوق پالتے ہیں وہ بھی پیسے کے ہوتے ہیں. میرے پاس مال ہو, دولت ہو, بینک بیلنس ہو, گاڑی ہو, بنگلہ ہو. عام طور پر لوگوں کے یہ بڑے بڑے جو خواب ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں, اسی قسم کے ہیں. لیکن کامیابی کو سمجھنا چاہیے, جو زیادہ پیسے والا ہے وہ زیادہ مشہور نہیں ہے. اس کے برخلاف صحابہ کرام علیہ رضوان کی طبیعت تھی. صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک انداز یہ تھا کہ یہ لوگ نیکیوں کا شوق رکھنے والے تھے.
پیسے کا شوق نہیں رکھتے تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہاں نیک کاموں میں مسابقہ ہوتا تھا، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ کر مقابلہ کرتے تھے کہ نیکیوں میں ہم مقابلہ کریں. جس طرح آج کے دور میں پیسوں میں مقابلہ ہے، کاروبار میں گاڑی میں ہم مقابلہ کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نیکیوں میں مقابلہ کیا کرتے تھے کہ میں ان سے زیادہ نیکی کر سکوں، میں ان سے زیادہ نیکی کر سکوں. ایک دوسرے کے ساتھ یہ مسابقہ کیا کرتے تھے. بڑی مشہور روایت ہے، ایک روز صحابہ کرام علیہ رضوان جن کے پاس دنیاوی مال کم تھا، یعنی جو مالدار صحابہ نہیں تھے، یہ سارے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، ہو کر عرض کرتے ہیں یعنی مالدار ہم سے زیادہ اجر لے گے. پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مالدار طبقہ ہے یہ ہم سے زیادہ سبقت لے گئے، نیکیوں میں آگے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کیسے؟ تو عرض کیا وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ مال والے ہیں تو راہ خدا میں صدقہ کرتے ہیں، مگر ہم نیکی کرنے پاتے ہیں. اس پر رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ذکر اللہ کی کثرت کرو، اس کا ذہن بنا لو، اور فرمایا کہ تسبیح پڑھنا، اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے. تم بھی یوں صدقے کا ثواب کما لیا کرو. اب دیکھیے صحابہ کرام کی سوچ، ان کی فکر دیکھیے کیا ہے. رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مالدار صحابہ ہیں وہ تو ہم سے آگے نکل گئے، ہم غریب ہیں، ہم پیچھے رہ گئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے، کیا وجہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں مال کے ساتھ. ہمارے پاس مال نہیں، ہم صدقہ نہیں کرتے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، الحمدللہ کہو، یہ بھی صدقہ ہے، تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ گے، یہ بھی صدقہ ہے. اور دیکھیے آج ہم اگر کہیں چلے بھی جائیں، کسی کے پاس پہنچ بھی جائیں، تو ہماری ترجیح کیا ہوتی ہے؟ ہم دعا بھی کروانی چاہیں تو کیا دعا کرواتے ہیں؟ دعا کیجئے کہ تھوڑا سا مال زیادہ آ جائے، کوئی ایسا تویز بنا دیجئے، پیر صاحب کے ایسا کام کر دیجئے کوئی مال مل جائے. لیکن دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان دعا کروانا بھی چاہتے تو کروا سکتے تھے، لیکن ان کی دعا بھی کیا تھی، ان کا پوچھنا بھی کیا تھا کہ ہمیں نیکیوں میں کیسے آگے بڑھ سکیں گے. ان کی ترجیح تھی نیکیاں، ہماری ترجیح اجمال بن چکا ہے. ہمیں توجہ کرنی ہوگی. دیکھو نیکیوں سے کیسے کمال محبت ہے. اللہ پاک ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے. نیک کاموں کے فضائل پڑھیں. مکہ المدینہ کی کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال، اس میں نیک کاموں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. آج ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے آج پڑھنا چھوڑ دیا، کتاب رسالہ ہم نے پڑھنا بالکل چھوڑ دیا ہے. ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو نہیں پڑھنے والی چیزیں وہ پڑھے جا رہے ہیں. فیس بک میں کیا کیا ہم پڑھ جاتے ہیں، موبائل میں واٹس ایپ پہ کیا کیا پڑھ جاتے ہیں، لیکن نہیں پڑھتے تو قرآن پاک نہیں پڑھ رہے. ہم نہیں پڑھتے تو قرآن حدیث کی کتاب نہیں پڑھ رہے. ہم نہیں پڑھتے تو اپنے اصلاح اعمال کرنے کی کتاب نہیں پڑھ رہے. ہم نے بالکل پڑھنا چھوڑ دیا ہے، بالکل پڑھنا چھوڑ دیا ہے. لیکن آج ہم نے ایک کام کیا ہے کہ آپ کی مسجد میں یہاں ایک چھوٹا سا اسٹال لگایا ہے، اس میں کتابیں رکھی ہیں. کوشش کیجیے مکتبۃ المدینہ کی خرید کر لے کے جائیں. فضائل رمضان کے نام سے کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے جس میں رمضان کے مسائل ہیں. اپنے گھروں میں رکھیے، اپنے گھر والوں کو پڑھ کے سنائیے. کوئی جب بھی بیٹھے پڑھے، اپنے بچوں کو کہیے، کوئی مسئلہ درپیش آ جائے پوچھ لیجیے. ہاں جو نہیں سمجھ آنے والا وہ علماء سے پوچھا جائے، مفتی صاحب سے پوچھا جائے، لیکن اپنی ترجیحات کو پردے کی طرف بنا لیجیے، نیک کاموں کی طرف بنا لیجیے. تب انشاءاللہ کریم جو قرآن کریم کی ہم نے آیت پڑھی ہے، سعادت مند کون ہے، ہمیں سعادت مندی ملے گی. ذہن ہی نہیں ہے میرا، کسی کام کا ارادہ ہی نہیں ہے، آپ جو مرضی کرتے رہے، میں نے کرنے نہیں کروں گا تو تب جب میرے دل میں چاہت ہوگی. تو چاہت بھی تب ملتی ہے جب میرا رب چاہے گا. اب رب تب چاہے گا جب ہمارے دل میں رب کی طرف رغبت بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی، شوق بھی ہوگا. پیارے اسلامی بھائیوں، سعادت مند کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ نیکوں میں نشاط یعنی چستی نہیں کرتا.
نیکی کے کام میں سستی نہیں کرتا، وہ چست رہتا ہے، وہ یعنی جو بندہ سعادت مند ہوگا وہ نیک کاموں میں سستی نہیں کرے گا، غفلت نہیں برتے گا، وہ نیکیوں کی طرف جلدی جلدی بڑھتا جائے گا۔ ابھی کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، ٹھہر کے کر لوں گا۔ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوگا وہ ان کاموں میں نہیں پڑتا بلکہ نیکی میں جلدی کرتا ہے، چستی کے ساتھ فٹافٹ کر جاتا ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کی سعادتوں کے ساتھ یہ دن گزار رہے ہیں، راتیں گزار رہے ہیں۔ ہم نیک کام میں سستی نہ کریں، چستی دکھائیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اس کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 48، ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ فرماتا ہے تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، دوڑو۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اپنے رب کی جنت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، چل کے نہیں جاؤ، فرمایا اس کی طرف دوڑو جس کی وسعت جنت کی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو پرہیز کرے گا اس کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پرہیز کیا ہے؟ کہ پرہیز ہمیں اس کام سے رکنا ہے جس کام سے اللہ نے منع فرمایا، اور وہ کام جلدی جلدی کرنا ہے جس کا حکم دے دیا، جس کی طرف اللہ نے فرمایا اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، اور ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ ان آیت کریمہ میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم نیک کاموں کی طرف، جنت کی طرف دوڑ کر پہنچے، اس میں سستی نہ کریں۔ بالخصوص رمضان المبارک کے متعلق تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادائے مبارک بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں کی پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا، آخری 10 دن رہ جاتے، تو سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت کرتے، اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور عبادت میں خوب کوشش فرماتے، اور اس کام کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے۔ یہ جو ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کمر بستہ ہو جانے والی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر لمحہ نیکیوں میں گزارتے تھے۔ ایک سیکنڈ کے کروڑویں کے حصے کے لیے بھی وہاں معاذ اللہ یہ سستی کا تصور تک نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ کا جو کروڑواں حصہ ہے وہاں بھی ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ وہاں سستی ہے، لیکن پھر بھی آپ کمر بستہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت ماہ رمضان مبارک میں کیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے نام کی قسم اٹھائی جاتی ہے، بے شک تم پر ایک بہترین مہینہ سایہ کرنے والا ہے، وہ مہینہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس سے بہتر مہمان نہیں آتا، اور منافقوں کے پاس اس سے زیادہ نقصان دہ مہینہ کبھی نہیں آتا۔ پھر فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی فرمان عالی شان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بے شک جب ماہ رمضان آتا ہے تو مسلمان اپنی قوت عبادت کے لیے جمع کر دیتا ہے، اپنی طاقت عبادت کے لیے جمع کر دیتا ہے، اور منافق اپنی غفلت اوڑھ لیتا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ اپنی غفلت کی چادر اوڑھ لیتا ہے، وہ پھر بھی سستیوں میں رہتا ہے۔ بس یہ مہمان مسلمانوں کے لیے الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہو چکی ہے تو مسجدوں میں رونق لگ جاتی ہے، تلاوت کرنے والوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، عبادت گزاروں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ جو پورا سال نمازوں کی طرف نہیں آتے انہیں بھی ہدایت مل جاتی ہے، وہ بھی مسجدوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ البتہ لوگوں کی ایک تعداد ہے جو رمضان المبارک میں بھی غفلت کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ مطلب یہ کہ بہت
بہت سارے تو آتے ہیں لیکن سارے کے سارے نہیں آتے. بہت سارے آتے ہیں جو پورا سال نہیں آتے تھے لیکن سارے کے سارے رمضان مبارک میں بھی نہیں آتے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ منافقوں کی علامت ہے کہ وہ غفلت کی چادر اوڑھ لیتے ہیں, مجبوریوں کی چادر اوڑھ لیتے ہیں. لیکن مسلمان تو کہا گیا کہ وہ اپنی طاقت پوری کی پوری 11 مہینوں کی طاقت ماہ رمضان میں خرچ کر کے عبادت کرتے ہیں, ماہ رمضان میں عبادت کرتے ہیں. جو لوگ پورا سال غفلت اور سستی میں بھی رہتے ہیں, پھر ماہ رمضان میں بھی ان کی آنکھ نہیں کھلتی. انہیں غور کرنا چاہیے, انہیں فکر کرنی چاہیے, انہیں دیکھنا چاہیے. انہیں چاہیے کہ ہم سب کو نیکیوں کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی طرف, ذوق و شوق کی طرف ہمیں رغبت دلائے. صاحبوں میں غور کرنا چاہیے. یہاں سے ہم ذرا غور کریں کہ ہمیں ترغیب تو دلائی جا رہی ہے کہ رمضان مبارک میں نیکیاں نہ کرنے والا تو دو باتوں کا ہے کہ اس میں سستی کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا چاہیے. نیکی کرنا تو الگ بات ہے, حکم ہوا کہ سستی بھی نہ کی جائے, حدیث مبارکہ میں بیان ہوا. لیکن اب ہمارا معاملہ الٹ ہو چکا ہے. چستی کے ساتھ ساتھ 10 منٹ ٹھہر کر کرتا ہوں, ابھی تھوڑی دیر بعد کر لیتا ہوں, جلدی کیا پڑی ہے, تھوڑی دیر اور رک کے کر لیتا ہوں, تھوڑی دیر موبائل دیکھ لیتا ہوں. دوسری طرف ہمارے میں حال یہ ہے کہ ہزاروں لوگ ہوں گے جن کا ماہ رمضان کی راتوں میں گناہوں میں گزر جاتے ہیں, ہزاروں لوگ ہیں. یہ انتہائی محرومی کی بات ہے. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس جبریل امین آئے ہیں, آ کر حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, روزے قیامت ایک نوجوان کو لایا جائے گا, وہ غمگین ہوگا, رو رہا ہوگا, فرشتے آگ اور لوہے کے گرز یعنی بڑے بڑے جو سیخیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے گرز جو ہیں, اس سے اس کو ہانک رہے ہوں گے جس طرح جانوروں کو ہانکا جاتا ہے, یعنی مار مار کر. لوہوں کے بڑے بڑے گرز ہوں گے, بڑے بڑے گاز ہوں گے, ان سے ہانکا جا رہا ہوگا. وہ نوجوان 1000 سال تک الامان 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 پکارتا جائے گا, 1000 سال تک. لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی. پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. جب پیش کر دیا جائے گا, اللہ پاک عذاب والے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس سے منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے, منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ بیان کرتے ہیں کہ جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ بیان سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے جبریل علیہ السلام, یہ کون ہوگا, ایسا بدبخت کون ہوگا؟ عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کا ایک امتی ہوگا. فرمایا, اس کا گناہ کیا ہوگا, اس نے ایسا کون سا جرم کیا ہوگا؟ تو عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان مبارک کو تشریف لایا مگر توبہ اور استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو گناہوں میں اس نے گزار دیا, ماہ رمضان کو گناہوں میں گزار دیا. توبہ استغفار کی بجائے ابھی عذاب اگلا پڑا ہے. 1000 سال تک اس کو فرشتے ہانک رہے ہیں, لوگوں کے راتوں سے مار رہے ہیں, اور وہ ایک ہی بات پکارتا ہے, الامان الامان الامان. اس کو امان کہیں نہیں ملتی. پھر اس کو حکم اللہ تعالیٰ جاری کر دیتا ہے کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں گرایا جائے, اونٹے منہ اس کو جہنم کے اندر گرا دیا جائے. صاحبوں میں غور کرنا چاہیے. اے عاشقان رسول غور فرما لیجئے, رمضان مبارک میں گناہ کر کے اس مقدس مہینے کی بے حرمتی کرنا کتنا نقصان دہ ہے. رمضان مبارک کی بے حرمتی کرنے والے سے عبرت لیجئے. ذرا سوچیں تو صحیح, ہم کب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے؟ ہزاروں سال رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. ہمیں سوچنا چاہیے, ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ایک دن ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئیں گے. ہمارے مال, ہماری دولت, ہمارا رشتہ دار, ہماری اولاد
دوست احباب کچھ نہ کر پائیں گے، سب کے سب دیکھتے رہ جائیں گے، ہمارے جسم سے روح نکال لی جائے گی، پھر غسال کو بلایا جائے گا اور غسال ہمیں کفن پہنا دے گا 100 کروڑ، پھر دیکھتے ہی دیکھتے نماز جنازہ بھی ادا کر دی جائے گی، ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے، اللہ نہ کرے اگر ہم نے ماہ رمضان کی راتوں کو گناہوں میں گزارا ہوا، فضولیات میں مشغول رہے کر رمضان کی بے حرمتی کی ہوگی، اگر رب ناراض ہو گیا، اس کے سبب قبر میں ہماری پکڑ ہو گئی، روز قیامت قریب تو ہو گئی، تو ذرا سوچیں ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کہاں جائیں گے؟ خدا نخواستہ اللہ پاک کی رحمت نہ ملی، شافی محشر سلطان بہروبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہ گئے تو کہاں جائیں گے؟ کس کو منہ دکھائیں گے؟ کیا کر پائیں گے؟ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، ابھی ہمارے پاس بڑا وقت ہے، ابھی جو موقع ہے رمضان المبارک پھر تشریف لے آیا ہے، ابھی چوتھا دن ہے جو رمضان المبارک ابھی تشریف لے آیا ہے، کبھی رمضان المبارک کی بے قدری نہ ہونی چاہیے، بے ادبی نہ ہونی چاہیے، تو آج ہی توبہ کر لیجئے اور پکی نیت کیجئے کہ اس رمضان مبارک کی خوب قدر کریں گے، ماہ رمضان مبارک کی بے ادبی سے بچیں گے، سارے روزے رکھیں گے، 5 نمازیں باجماعت ادا کریں گے، خوب تلاوت کریں گے، رمضان مبارک میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے، غیبت بھی نہیں کریں گے، چغلی بھی نہیں کریں گے، دوسروں کو تکلیف بھی نہیں دیں گے، بس پورا ماہ رمضان مبارک میں نیکیاں کریں گے، عبادت، ریاضت، عاجزی، توبہ، استغفار میں گزاریں گے۔ یہ نیت کر دیجئے، راتوں کو جو میچ کھیلنا، موبائل دیکھنا، دیگر کام ہے، ان کو چھوڑ کے انشاءاللہ کریم ہم مسجد میں، قرآن میں اللہ کی طرف اپنے وقت کو گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سعادت مند کون کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ وقت کی قدر کرتا ہے۔ جو سعادت مند قرآن کریم نے کہا نا کہ جس کو جنت میں اللہ تعالیٰ وہ مقام دے گا، قیامت والے دن 2 گروہ ہوں گے بس، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ قیامت میں جمع ہوں گے ان میں صرف 2 گروہ ہوں گے، ایک ہوں گے سعادت مند، ایک شقی ہوں گے بدبخت جن کو جہنم میں بھیجا جائے گا، ایک ہوں گے جن کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ جو جنت والے ہیں قرآن کریم کہتے ہیں وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں۔